میرے والد گرامی حضرت قبلہ ڈاکٹر فرید ملت فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے شیخ بھی تھے، میرے استاذ، میرے والد گرامی مربی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے، ہر جیسے دنیا میں گھر بن جاتا ہے تو نئے سے نئے ماڈل آتے ہیں، آرکیٹیکچرل ڈیزائن آتے ہیں، آپ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اچھے ڈیزائن کے گھر رہ لو، وقت کے ساتھ ساتھ لباس ہوتے ہیں اچھے، بشرطے کہ شرم و حیا ہوں. وہ نئی پسند پرابلم نہیں ہے، کھانے نئے ہوں پرابلم نہیں، کسی شے کے نئے لینے میں گناہ اور حرج نہیں. صرف عقیدہ نیا نہ لیں، عقیدہ وہی رکھیں جو پرانے لوگوں کا تھا. یہ کرائیٹیرین بتا رہا ہوں. عقیدہ پرانا رکھیں، باقی ہر شے نہیں لے لیں. ہر شے نہیں لینے سے آپ ترقی یافتہ ہوتے چلے جائیں گے، ترقی یافتہ ہوتے چلے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے دنیا کے ساتھ ساتھ. عقیدہ پرانا رکھنے سے آپ ایمان پر قائم رہیں گے. جتنی باتیں بہت سی چیزوں کی آپ کئی باتیں کئی حوالوں سے سنتے ہیں، وہ سب نئے فتنے ہیں. لہٰذا 2-4 نسلیں پیچھے جائیں، دین میں، مذہب میں، روحانی روایات میں جو طور طریقے آپ کے پچھلی نسلوں میں تھے ان کو ترک نہ کریں، چونکہ انہوں نے پھر اپنی پہلی نسلوں سے لیا تھا. ہر پچھلا دور آقا علیہ السلام کے دور کے قریب تھا ہماری نسبت. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ، یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے مجھے پایا، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار جو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تھے، تو وہ حضور کا زمانہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. عہد صحابہ کہلاتا ہے. ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ سب سے بہتر ہے جنہوں نے انہیں پایا، وہ تابعین کا دور تھا. ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا دور جنہوں نے تابعین کو پایا، وہ اتباع التابعین. اب نص، حدیث کی جو نص ہے، ظاہر نص کا اطلاق تو صاف ظاہر ہے قرون ثلاثہ پر 3 زمانوں پر ہوتا ہے، عہد صحابہ پر، عہد تابعین پر، اور پھر اتباع التابعین، کمپینینز آف دا ہولی پروفٹ، دین دیئر فالوورز، دین دیئر فالوورز. تو اس کا اپلیکیشن تو 3 زمانوں پر ہوتی ہے ظاہر نص کی. مگر اس سے ایک اصول نکلتا ہے، ایک پرنسپل وضع ہوتا ہے کہ ان 3 زمانوں کو یا آخری تیسرے زمانے کو یہ فضیلت کیوں ملی. جس زمانے کو جتنا قرب تھا زمانہ محمدی، زمانہ نبوت کے ساتھ، وہ زمانہ اتنا افضل ہو گیا. جس کو جتنا قرب تھا آقا علیہ السلام کے زمانے سے اتنا افضل ہو گیا. اب اس اصول کو جب ہم صدیوں پر اپلائی کریں گے تو جو صدیاں آقا علیہ السلام کی صدی کے جتنے قریب تھیں وہ پچھلی صدیوں سے اتنی بہتر ہوں گی. اس اصول کی اپلیکیشن یہ ہوگی. تو صدیوں کا بھی اطلاق ہوگا، کمپیریزن ہوگا. لہٰذا یاد رکھ لیں، یہ تصور دیا جاتا ہے کہ پہلے لوگ جاہل تھے، اب علم آ گیا ہے قرآن و سنت کا ہمارے پاس، سو ان کی روش پہ نہ چلو. یہی طور طریقے ہمیشہ حق کو رد کرنے والے کہتے رہے ہیں. دین اور ایمان کے معاملے میں پہلوں کے پاس لیگیسی تھی، ایک لیگیسی تھی، وراثت تھی، ایک تسلسل تھا، کنٹینیوٹی تھی. اور وہ آقا علیہ السلام کی امت میں تسلسل سے چلی آ رہی تھی، امت خیر پہ رہی. حضور نے فرمایا اللہ پاک میری امت کو من حیث المجموع کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا. جس کا مطلب ہے کہ تسلسل کے ساتھ زمانوں میں میری امت خیر پہ رہے گی اور خیر برقرار رہے گی. تو خیر کی لیگیسی ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. لہٰذا عقیدہ وہی اچھا ہے جو پہلے لوگوں کا تھا. جو نئی چیز عقیدے میں کوئی در آئے کر آئے گی، داخل ہوگی اور کہے گا کہ یہ پچھلے جاہل تھے، وہ مشرک تھے، وہ بدعتی تھے، وہ ناواقف تھے، قرآن و سنت کا علم ان کے پاس نہ تھا. اب ہم محقق ہو گئے ہیں، علم تک ہماری رسائی زیادہ ہے، سو ہماری بات مانو. تو میں کہوں گا دنیا کے ہر معاملے میں ان کی بات مانو، دین اور عقیدے میں وہ بات نہ مانو. دین عقیدے میں وہی اچھا جو پرانا تھا، دنیا میں وہی اچھا جو نیا ہے. جتنا پیچھے جائیں گے تو منبع ہدایت مصطفیٰ کی طرف جائیں گے، جتنا پیچھے جائیں گے ازمنہ اولیاء کی طرف جائیں گے، اولیاء کے زمانوں کی طرف جائیں گے، صالحین کی صدیوں کی طرف جائیں گے. اس لیے دین اور عقیدہ وہ اچھا جو پچھلے زمانوں سے تسلسل میں آ رہا ہے، اور دنیا وہ اچھی جو ترقی کے تقاضوں پر آگے بڑھتی چلی جائے. اب اس بات کو میں نے اس لیے ایک تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب چونکہ عقائد میں تغیرات آ رہے ہیں،
ان تغیرات میں سے لوگ اب یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کے میلاد کا موقع آ جائے تو کہتے ہیں کہ میلاد کیوں سیلیبریٹ کیا جائے، اور وہ اس کو ارریلیونٹ سمجھتے ہیں. بھائی ہم سے مت پوچھو، یہ تو صدیوں سے پوری امت مسلمہ سیلیبریٹ کرتی آ رہی ہے. یہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں نے اس کو جنم نہیں دیا، یہ مکہ اور مدینہ کے لوگ اور عرب و عجم کے لوگ صدیوں سے ہمیشہ سے سیلیبریٹ کرتے آ رہے ہیں. تو یہ لیگیسی ہے اسلام کی. ایک کویسچن آتا ہے نا دل میں. اسی طرح یہی معاملہ ذکر حسین کا ہے. جب محرم کے ایام آتے ہیں، شب عاشور آتی ہے یا یہ چند دن آتے ہیں، تو اگر آپ کوئی 30 40 50 سال پیچھے چلے جائیں، 60s کا 1960s کے دور کو، 50s کے دور کو دیکھ لیں، 60s کی دہائی کو دیکھیں، 70s کی دہائی کو دیکھیں، 80s کی دہائی کو دیکھیں، پیچھے چلے جائیں 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال پھر 100 سال، تو جن کی عمر ذرا زیادہ ہے ان کی یادداشت میں یہ چیزیں ثبت ہوں گی. کوئی علاقہ، گوشہ، خطہ ایسا نہ تھا کہ جب یہ ایام آتے تھے محرم کے، ہر مسجد، ہر گلی کوچہ، ہر جگہ ذکر حسین کی محافل ہوتی، شہادت امام حسین کے جلسے ہوتے. اہل سنت اپنے عقیدہ، مسلک اور اپنے طور طریقے کے مطابق مناتے، اہل تشیع اپنی عقیدہ، مسلک اور اپنی روایت اور طریقے کے مطابق مناتے. اہل تشیع تو بدستور اپنی روایت اور اپنے طریقے کے مطابق کرتے چلے آ رہے ہیں ذکر کو، مگر اس بد نصیبی کہ خارجیت کا اور یہ جو مادیت ہے اور لا مذہبیت ہے، اس کے اثر نے اہل سنت کے عقائد پہ گرد ڈالی ہے. جس ذوق سے، شوق سے، رغبت سے، محبت سے، اہتمام سے اہل سنت والجماعت کے ہاں ذکر حسین ہوتا تھا، شہادت امام حسین کے اجتماع ہوتے تھے جتنی کثرت کے ساتھ، اب آپ تھوڑا سا کمپیئر کریں آج سے 40-50 سال پہلے کا وقت اور اب کا وقت، وہ جوش و خروش نہیں رہا، وہ تسلسل نہیں رہا، وہ کثرت نہیں رہی. میں اپنی بچپن اور اپنی نوجوانی کا وقت میں یاد کرتا ہوں. اب ذکر حسین کرنا، شہادت امام حسین کی اجتماع کا انعقاد کرنا، جلسات کا اہتمام کرنا، اب اس چیز کو فروغ دیا گیا ہے پچھلے 20-30 سال کے اندر کہ جو شہادت امام حسین کا جلسہ کرے، مجلس کرے، اجتماع کرے، ذکر کرے، عاشور کی شب ہو یا اس کی پہلی 2 راتیں ہوں، جو ذکر کرے گویا وہ شیعہ ہے یا اس کے اندر تشیع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنے والے اتنے فتنہ پرور لوگ ہیں. یاد رکھ لیں، اس سوچ کو فروغ دینے والے ہرگز اہل سنت والجماعت نہیں ہیں. میں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ خارجی المذہب ہیں، وہ خوارج ہیں. انہوں نے اہل سنت کے عقائد کو پراگندہ کرنے اور ان کے دلوں سے حب رسول اور حب اہل بیت نکالنے کی ٹھان رکھی ہے، قسم کھا رکھی. اب اہل سنت والجماعت کو صرف حب صحابہ کے اوپر جا کے فقط کنفائن کر دیا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا تشخص یہ تھا کہ حب اہل بیت اور حب صحابہ دونوں کو جمع کرنا اہل سنت کے ہاں ایمان تھا، دونوں کو جمع رکھنا یہ امتیاز تھا، یہ تشخص تھا. اب اہل سنت کو صرف محصور کیا جا رہا ہے حب و تکریم صحابہ کرام کی حب و تکریم پر، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی مودت، اہل بیت کا ذکر، اس کو نکالا جا رہا ہے گریجولی مختلف ہیلوں بہانوں سے. ایک زمانہ گزرا، بڑا طویل وقت تھا کہ جن لوگوں نے بہت عرصہ پہلے خارجی فکر کو قبول کر لیا تھا، میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ 8 9 10 محرم الحرام کی راتوں کو وہ بھی جلسے کرتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں وہ جلسے اور اپنے کانوں سے سنے ہوئے ہیں. اہل سنت کے ہاں بھی جلسے ہوتے، اہل تشیع کے ہاں بھی ہوتے، اور ایک اور دیگر طبقات کے ہاں بھی ہوتے. جو لوگ ذکر اہل بیت کو بہت عرصہ پہلے سے رد کر چکے ہیں، ایک خارجی فکر کا تسلسل جن کے ہاں چلا رہا ہے، وہ جلسے کرتے تھے 3 رات 8 9 10 محرم، اجتماع کرتے، بلاتے علماء کو، واعظین کو، خطباء کو، مناظروں کو، ہزاروں سینکڑوں لوگوں کا اجتماع ہوتا، اور شب عاشور میں بیان سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا کر رہے ہوتے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کا بیان کر رہے ہوتے. اور میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ذکر اور مناقب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کر رہے ہوتے. موقع شہادت امام حسین کا ہے، موقع شہدائے کربلا معلیٰ کے ذکر کا ہے، موقع ذکر مودت اہل بیت کا ہے، موقع حب اہل بیت کے پیغام کو لوگوں کے دل میں اجاگر کرنے کا ہے. اور ساری رات تقریریں کرتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں. بھی آپ نے اگر ان کے مناقب بیان کرنے یا ذکر بیان کرنا ہے
تو جو طریقہ ہے جیسے لوگ کرتے ہیں کہ یوم وفات پہ کرتے ہیں، آپ ان کا ذکر، ان کے مناقب ان کے یوم وفات پہ کریں، الگ منائیں۔ جو جس کی شہادت کا وقت ہے، جن کی وفات کا ذکر ہے، جیسے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 11 ربیع الثانی کا وقت آتا ہے تو اس وقت، اس تاریخ کی مناسبت سے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ معراج کی رات آتی ہے 27ویں جو شب رجب کی، تو اس موقع پر حضور کے معراج کا ذکر کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا وقت آتا ہے 12 ربیع الاول، حضور کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں۔ یوم صدیق اکبر مناتے ہیں، یوم فاروق اعظم مناتے ہیں، یوم عثمان غنی مناتے ہیں۔ 21ویں رمضان المبارک کی رات آتی ہے تو یوم علی شیر خدا مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں طریقہ ہے جن کی شہادت یا وفات کا وقت آتا ہے، سوائے آقا علیہ السلام کے، ان کے ولادت اور میلاد مناتے ہیں۔ تو جب وقت آتا ہے اس وقت کرے۔ موقع شہادت حسین کا ہے، موقع ذکر علی اکبر کا ہے، موقع ذکر علی اصغر کا ہے، موقع ذکر زین العابدین کا ہے، موقع ذکر سیدہ زینب کا ہے، موقع ذکر اہل بیت کا ہے، اور تم ذکر کر رہے ہو حضرت امیر معاویہ کا، اور پھر اس کے ساتھ اس بدبخت اور لعین یزید کا ذکر بھی کرتے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں اپنے بچپن نوجوانی کی بات بتا رہا ہوں۔ ایسے کئی اضلاع پاکستان میں کیا کیا بیان کروں، میں جانتا ہوں۔ اور اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ میں نے چند ماہ قبل یا غالباً 1 سال قبل یا چند ماہ قبل کسی نے مجھے انٹرنیٹ پہ دکھایا ایک مولانا صاحب کی تقریر۔ وہ اس طبقے سے نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت خود کو بریلوی کہنے والے، وہ خود کو فخر سے بریلوی کہتے ہیں، نامور صاحب ہیں، ایک نامور ہیں، بریلوی کا دعوے دار۔ ان کی تقریر مجھے کسی نے انٹرنیٹ پہ دکھائی۔ 10 محرم الحرام کا شب عاشور کا جلسہ تھا، بینر لگا ہوا تھا، اور وہ بریلوی صاحب، مولانا صاحب ایک مناظر ہیں، وہ مناقب حضرت امیر معاویہ بیان کر رہے تھے۔ انٹرنیٹ پر میں نے اپنے کانوں سے سنے اور میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت واقع ہو گئی ایسے لوگوں کے عقیدے کی اور ایمان کی۔ ایسے موقع پر یہ ذکر کرنا مجھے سوائے بغض اہل بیت کے اور کوئی سبب دکھائی نہیں دیتا۔ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و تکریم کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہر بار ان کے اسم گرامی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں۔ ہم ان کو سب و شتم اور لعن طعن کو حرام جانتے ہیں، اور صحابی رسول ہونے کی وجہ سے سکوت اور خاموشی کو واجب جانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مگر ریلیونس کیا ہے؟ شب عاشور ہے، ذکر ہے، موقع ہے شہادت امام حسین کا، اور آپ ذکر اور ان کے مناقب بیٹھے بیان کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی عقل اور سود بوجھ ہو تو آدمی آگے تانے بانے جوڑتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ فقط بغض اہل بیت۔ اب یہ حب اہل بیت نکالی جا رہی ہے دلوں سے، اور بغض اہل بیت ڈالا جا رہا ہے۔ اور یہ جو میں نے کوٹ کیا، یہ ایک بریلوی مولوی صاحب ہیں، مناظر ہیں نام پر، پتہ نہیں اور تو کسی کا نہیں سونا، کتنے اور متاثر ہو چکے ہوں گے اس فتنے سے، اس شر سے، خارجیت کی اس گرد سے۔ اس لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ اب جب یہ وقت آیا، یہ دن آئے، تو ذکر حسین کیوں ضروری ہے۔ اگر ذکر حسین ضروری نہیں اور شہادت امام حسین کا تذکرہ اور ذکر اہل بیت ضروری نہیں، تو پھر آقا علیہ السلام کی امت میں کسی کا ذکر بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ذکر حسین حقیقت میں خود ذکر مصطفیٰ ہے۔ شہادت امام حسین حقیقت میں سیرت محمدی کا ایک باب ہے۔